اب میں ثانیہ ثانوی سے تعلق رکھنے والے اپنی کلاس کے سینئر طالب علم قاری منیب الرحمن شاہد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاری منیب الرحمن شاہد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے اب تک ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے اب تک ہے، نہیں یاد تو کعبہ کی صدا یاد نہیں۔ حضرات زیوکار، آج میں نے بحر افکار کی تلاطم خیز موجوں میں سفینہ الفاظ کو ساحل مراد تک پہنچا کر حقیقت کی آشنائی کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ حضرات زیوکار، دنیا میں بڑے بڑے مذاہب ہے، ہر مذہب کا طریقہ عبادت اپنا وضع کیا ہوا ہے، لیکن اسلام کی عظمت کے کیا کہنے کہ کائنات کا پروردگار خود اعلان کر کے کہہ رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پھر یہیں پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے اپنی پسندیدہ چیز اسلام اپنے محبوب کو ودیعت کر کے رفعت اور اوج ثریا کی بلندیوں پر سرفراز کیا اور ایسا تحفہ دیا کہ اگر وہ تحفہ نہ ہوتا تو انسانیت سسک جاتی۔ سکون کے لیے، آرام کے لیے، اطمینان کے لیے انسانیت اسی طرح بلکتی رہتی جس طرح مکے کے یتیم کی آمد سے قبل تھی۔ حضرات زیوکار، غور کیجئے، آئیے نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، نماز اصل الاصول ہے، نماز بنیاد ہے، نماز ایمان ہے، نماز کامیابی ہے، نماز ادب ہے، نماز سکون ہے، نماز چین ہے، نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ نماز فرق کرتی ہے مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان، نماز نبیوں کی محبت عطا کرتی ہے، نماز صدیقین اور شہداء کی قربت ادا کرتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے سب سے عظیم الشان انسان کو اپنے پاس بلا کر دنیا و آخرت کی کنجی عطا کی تھی، تو نہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی کمپرومائز کرتے ہیں اور نہ صحابہ کسی لمحے اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیسر و کسرا کی بادشاہی عطا کر دی۔ وعد اللہ المؤمنین، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ ایک تو وہ نمازیں تھی جس سے کفر کانپ جایا کرتا تھا، اور وہ نمازیں سروں پر تاج شاہی دینے والی تھی۔ آج ہم ہیں اکثر تو نماز پڑھتے ہی نہیں، جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں ایسی نہیں کہ وہ کامیابیوں سے ہم کنار ہو سکے۔ میرے بھائیوں، کہیں قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے، کہیں قرآن بول کر کے کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اور کہیں مدینے والے کا فرمان کہہ رہا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرات زیوکار، اگر آپ حقیقی مسلمان بننا چاہتے ہیں، اگر آپ مطیع و فرما بردار بننا چاہتے ہیں، تو آؤ تھام لو کامیابی کی کنجی کو اور نماز قائم کرنے والے بن جاؤ، اور اسی کی حقیقی کو سمجھ لو اور اسی کی حقیقی منہج بنا لو۔ تو کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ تمہیں بھی اسی
طرح کامیابیاں عطا کرے گا، اللہ تمہیں بھی اسی طرح کامرانی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بھی اسی طرح شہنشاہیاں عطا فرمائے گا جس طرح آمینہ کے لال کے لشکر کو عطا کی تھی۔ اب میں آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا، چراغوں سے نہ پوچھ، چراغوں سے نہ پوچھ باقی تیل کتنا ہے، چراغوں سے نہ پوچھ باقی تیل کتنا ہے، ان سانسوں سے نہ پوچھ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھ صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، پوچھ صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل اگر زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔